بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ کے انفارمیشن میں آج 6 ستمبر 1965 آج سے 55 سال پہلے پاک بھارت ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جنگ جو ہے پاکستان پر مسلط کر دی گئی۔ پوری قوم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بھارت سے جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ 17 روزہ اس پاک بھارت جنگ میں ہر فرد نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں ہماری مسلح افواج اور بہادر جوانوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ 1965 میں پاکستان کو ایک گھناؤنی سازش سے واسطہ پڑا۔ 4 ستمبر 1965 کی شام کو امریکہ سے پیغام ملا کہ بھارت پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ بظاہر ایسی صورتحال بھی نہیں تھی کہ جنگ چھڑ جائے، لیکن کسی نے اس امریکی پیغام کی طرف توجہ بھی نہ دی۔ اس طرح دراصل پاکستان کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اطلاعات ابلاغیات جو اس وقت اس جدید دور میں ہے اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت ہم دشمن کی حرکات سکنات کا پتہ نہیں لگایا جاتا تھا۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے بغیر بتائے لاہور پر حملہ کر دیا۔ دشمن پوری تیاری کے ساتھ لاہور پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت سرحدی علاقوں میں اتنی آبادیاں بھی قائم نہیں تھیں۔ برقی روڈ دراصل ہری پور روڈ کہلاتا تھا۔ یہ بھارت میں ایک قصبے کا نام بھی ہے۔ اسی ہری پور روڈ پر پاک بھارت بارڈر گونڈی ہے، جو برقی کے قصبہ سے 11 کلومیٹر دور ہے۔ برقی ایک تاریخی قدیم گاؤں ہے جو BRB نہر کے کنارے پاکستانی علاقے میں واقع ہے۔ بھارتی فوجیوں نے پہلے گونڈی پر حملہ کیا۔ ہماری فوج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ حملے کی صورتحال میں اس وقت یکسر بدل گئی جب پاک فوج کے بہادر جوانوں نے ان کا مکار حملہ آوروں کو واپس بھگایا۔ ہمیں حیرانی اس وقت ہوئی جب پوری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن پر خبریں دینے لگے کہ ہماری جو لاہور ہے اس پر بھارت نے قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی فوج لاہور کے جم خانہ میں چائے پیے گی، لیکن ہماری فوج نے یہ حملہ ناکام بنا دیے۔ برقی گاؤں سے گونڈی بارڈر کی طرف جائیں تو تقریباً 6 کلومیٹر پر بائیں جانب ہڈیارہ گاؤں ہے اور سڑک کے دائیں جانب پیپل کا ایک بہت ہی بڑا قدیم درخت ہے، جس کی اوٹ میں مورچہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے عظیم سپاہی میجر شفقت بلوچ نے دشمن پر کئی وار کیے۔ میجر شفقت بلوچ بے حد ناڈر فوجی افسر تھے۔ انہوں نے ایک بار اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ چند ساتھیوں کے ہمراہ 20 بھارتی فوجیوں کا کئی گھنٹے مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے چند جری جوانوں کو دور دور کھڑا کر کے فائر کیے تاکہ دشمن کو یہ سمجھ لگے کہ اس علاقہ میں پاک فوج کے بہت زیادہ جوان موجود ہیں۔ کافی دیر کے بعد پاکستانی فوجی بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہنچ گئے۔ میجر شفقت خود بھی زخمی ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ بھارتی فوجیوں کو مزید کمک پہنچتی رہی۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور ہوئے اور یلغار کرا دی۔ برقی، ہڈیارہ، پڑیانہ، رامپورہ اور کئی ایک پاکستانی سرحدی گاؤں پر بھارتی فوج قابض ہو گئی۔ میجر شفقت بلوچ کمال مہارت سے اپنے ساتھیوں کو زندہ سلامت واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ میجر شفقت بلوچ کے جسم کی ایک ٹانگ میں مرتے دم تک ایک گولی ان کے ساتھ رہی۔ بھارت نے کشمیر، سیالکوٹ سیکٹر، جون کا محاذ، گنڈا سنگھ، قصور، فاضل کا سیکٹر، حویلی علاقہ سیکٹر، راجستھان، غرض کے جہاں جہاں ان کا بس چلا وہاں سے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس بھرپور حملے سے پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ پاکستان 1965 کی دفاعی جنگ میں مصروف کار ہو گیا۔ بھارتی ایئر فورس نے راولپنڈی، کراچی، ڈھاکہ اور چند ایک دیگر مقامات پر شہری علاقوں پر بھی بمباری کی۔ پورے پاکستان میں اللہ اکبر کی نعروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ ریڈیو لاؤڈ سپیکر پر ملی ترانے گونجنے لگے۔ شہری دفاع پاکستان سائرن بجاتے تھے تو لوگ مورچوں میں جانے کی بجائے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ رات پورے ملک میں بلیک آؤٹ کیا جاتا تھا، کوئی موم بتی بھی نہیں جلاتا تھا۔ پاکستانی مسلح افواج کے شیروں کی
طرح گڑائی لی جاتی، ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا۔ کھاریاں چھاونی سے فوجی دستے لاہور کی جانب چل پڑے۔ پاکستان ایئر فورس عقاب کی طرح جپنے کو تیار ہو گئی۔ پاکستان بحریہ بھی کمر بستہ ہو گئی۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے قوم سے ولولہ انگیز خطاب کیا، جس سے افواج پاکستان عوام میں جذبہ حب الوطنی، ایمانی طاقت، جہاد کی طاقت اجاگر ہو گئی۔ خدا کی مدد بھی شامل حال ہوئی۔ پاکستان کی عوام میں کمال کا اتحاد تھا۔ اپوزیشن نے بھی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایمانی روحانی جذبہ حب الوطنی لوگوں کے دلوں میں آ گیا۔ بچہ بچہ مر مٹنے کو تیار ہو گیا۔ نوجوان بےتاب تھے کہ ہم فوج میں بھرتی ہوں، اور اتنی تیزی سے پاکستانی فوج کی بھرتی ہوئی۔ عوام نے دل کھول کر افواج پاکستان کا ساتھ دیا۔ چونکہ بھارت پر جنگی جنون طاری تھا، اس نے بری، بحری، ہوائی تینوں محاذ پر جنگ چھیڑ رکھی تھی، اور ایک ایسی قوم کو للکارا تھا جو وطن کے لازوال دفاع کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار تھی۔ دشمن کو ہر جگہ منہ کی کھانا پڑی۔ 1965 میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان تھے، جنہیں اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ پاکستانی لیڈر لڑائی کے لیے برقرار تھے۔ اس عظیم ایئر مارشل کی سربراہی میں پاک ایئر فورس نے کمال فن کا مظاہرہ کیا۔ 17 روزہ اس جنگ میں بری فوج کی بھرپور مدد کی، دشمن کے 129 لڑاکا جنگی طیاروں کو تباہ کر دیا، جبکہ پاکستان کے صرف 19 جنگی طیارے جو کہ نقصان کا باعث بنے۔ 7 ستمبر 1965 کو پاک ایئر فورس کے بہادر اور ناڈر ماہر لیڈر MM عالم، جن کا پورا نام محمد محمود عالم تھا، انہوں نے دنیا کی ایئر فورس پہ ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے بہادر لیڈر ساسیر چودھری، سرفراز رفیقی، ظفر احمد چودھری اور دیگر کئی ایک نے بھارت کے ہوائی اڈے پلواڑہ، جودھپور، آگرہ، بمبئی پر بار بار بمباری کی۔ ایئر فورس کی جنگی جہاز سرگودا ایئر بیس سے اڑتے تھے۔ آگرہ، دلی، بمبئی اور دیگر بھارتی ہوائی اڈوں پر تباہی مچا دیتے تھے۔ بھارت پریشان تھا کہ کس قوم کو چھیڑ بیٹھے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کو جب بھی اطلاع ملتی، پلک جھپکتے دشمن پر چپٹ پڑتے۔ مختلف شہروں میں خصوصاً زندہ دلانے لاہور بے خوف گھروں سے باہر نکل آتے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کس طرح دشمن کے جنگی جہازوں کو مار گرایا جاتا ہے۔ ہمارے برادر اسلامی ملک ایران نے ایئر فورس کی بے حد مدد کی۔ ایران نے اس وقت 5000 بیرل تیل مفت مہیا کیا۔ تہران میں پاک طیاروں کو ٹھہرنے کے لیے ایئر بیس مہیا کی۔ واہگہ ایئر اٹاری برکی سے آگے گونڈی مارڈر سے بھارتی فوج اور ٹینکوں کی یلغار کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اللہ کی بھرپور مدد سے دشمن کو منہ کی کھانا پڑی۔ دشمن چاہتا تھا کہ GT روڈ کو کاٹ سکے، لاہور اور راولپنڈی کا آپس میں زمینی رابطہ کٹ جائے۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے ان کی ایک حرکت بھی پوری نہ ہونے دی اور ان کو ایسا مار کے واپس بھگا دیا کہ سیال کوٹ کے قریب چونڈا کے محاذ پر دنیا بھر میں جنگوں کی تاریخ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ پاک فوج نے یہاں بھی بھارت کو عبرتناک شکست دی، ان کے کئی ٹینک تباہ کر دیے۔ پاک فوج نے فاضلہ کا سیکٹر ہیڈ سلیمان کی پر کئی میل اندر تک قبضہ کر لیا۔ راجستھان میں بھی کئی میل علاقے پر قبضہ ہوا۔ برقی محاذ پر میجر شفقت بلوچ کے بعد 8 ستمبر کو میجر جنرل عزیز بھٹی شہید نے 34 ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پر پہنچے۔ دشمن کو BRB نہر کے دوسرے کنارے پر چند گھنٹے روکے رکھا۔ میجر عزیز بھٹی BRB نہر عبور کر کے دور تک اندر چلے گئے، جہاں دشمن کے سینکڑوں فوجی موجود تھے۔ میجر صاحب نے دشمن کا حملہ پوری طرح ناکام بنا دیا۔ دشمن نے گنڈا سنگھ والا قصور، سیال کوٹ سیکٹر، راجستھان سیکٹر سمیت ہر جگہ پر محاذ کھول رکھے تھے۔ ہر محاذ پر انہوں نے شکست کھائی۔ ایئر مارشل نور خان پاک فضائیہ کے سربراہ تھے۔
ان کی سرپرستی میں ایئر فورس نے دنیا کی بہترین ایئر فورس ہونے کا ثبوت دیا اور دشمن کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست دی۔ وائس ایڈمرل AR خان 1965 میں پاک بحریہ کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کی سربراہی میں پاک بحریہ نے دشمن کو اس کے علاقے میں جا کے ان کے توپ خانے کی مدد سے روکا، بلکہ پاک بحریہ آبدوز کئی روز تک بھارت کے سمندر میں چھپی رہی۔ بھارتی ساحلی علاقے میں توپ خانے کی بے شمار توپیں نصب تھیں۔ اس کے باوجود پاک بحریہ